جس کو میں 1 منٹ کے اندر اندر ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اس بیم کے اندر کیا فرق ہے۔ آپ نے پرائمری بیم اور سیکنڈری بیم کا کانسیپٹ سنا ہوگا، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ سیکنڈری بیم لوڈ ٹرانسفر کرتا ہے پرائمری بیم کے اوپر، اور پرائمری بیم اس کو ٹرانسفر کرتا ہے کالمس کے اوپر۔ اس طرح سے یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ ایک بیم آ رہا ہے جو اس سلیب کا لوڈ لے کے اس بیم کے اوپر ٹرانسفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس بیم کے اوپر ٹرانسفر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیم سلیب سے لوڈ لے کے اس کے اوپر ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور یہ ٹرانسفر کر کے کالموں کی طرف لے جا رہا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بیم ہے یہ سامنے والا یہ سیکنڈری بیم ہے، اور یہ جو بیم ہے یہ پرائمری بیم ہے۔ تو ہمیشہ پرائمری بیم جو ہے، اب یہ پرائمری بیم یہاں سے بھی لوڈ لے رہا ہے، کچھ اس سلیب سے بھی لوڈ لے رہا ہے، تو یہ آٹومیٹک بات ہے کہ جو اس بیم کا اسٹرینتھ ہوگا وہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم سے ڈائمنشنز کے اندر غلطی ہو جاتی ہے ڈیزائن کے وقت، اور جس طرح سے یہاں پر ہوئی آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا کہ جو سیکنڈری بیم ہے اس کا ڈائمنشن پرائمری بیم سے زیادہ ہے، جس میں یہ غلطی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ ایک مسٹیک ہے جو کہ کنسٹرکشن سائٹ پہ ہوئی ہے، کیپنگ ان مائنڈ جو بیسک ڈیزائن میتھڈالوجی ہے وہ ذہن میں نہ رکھنے کی وجہ سے کہ پرائمری بیم کا سائز ہمیشہ سیکنڈری بیم سے بڑا ہوتا ہے یا اس کے برابر ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیکنڈری بیم کا سائز پرائمری بیم سے بڑا ہو جائے، جس طرح سے یہاں پر ہوا ہے۔ تو یہ ایک مسٹیک ہے جو کہ ڈیزائن کے وقت ہوا ہے یا ڈرافٹنگ کے وقت ہوا ہے، اور پھر ایگزیکیوشن کے وقت اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ لوگ ایگزیکیوشن کرتے ہو تو اس وقت آپ لوگوں کو ڈرائنگ صحیح طریقے سے پڑھنی چاہیے، تاکہ جو بھی مسٹیک ہے اس کو ٹائم کے ساتھ نکالا جائے۔ اور یہ مسٹیک پرائمری بیم اور سیکنڈری بیم کے سائزز کے بیچ میں ہے کہ پرائمری بیم کا سائز ہمیشہ سیکنڈری بیم سے کم یا اس کے برابر ہوتا ہے۔